بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے بارے میں۔ عربی میں عاشوراء 10 کو کہا جاتا ہے، اسی حوالے سے محرم الحرام کے 10ویں دن کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اس دن سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ ان مہینوں کے نام ہیں: نمبر 1 محرم الحرام، نمبر 2 رجب المرجب، نمبر 3 ذوالقعدہ، نمبر 4 ذوالحجہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں ان 4 مہینوں کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنوں میں بعض دنوں کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ انہی فضیلت اور برتری والے دنوں میں سے ایک دن یوم عاشوراء کا ہے۔ اسلام میں یوم عاشوراء کے روزے کو ایک خاص اہمیت اور مقام حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں آپ نے یہود کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے دریافت کیا کہ اس دن میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ تم لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات بخشی اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کیا۔ اس انعام کی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو ہم بھی ان کی پیروی میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشوراء کا روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کی برکت سے پہلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء میں روزہ رکھنے کو اپنا معمول و اصول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کو تو یہود بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں اور خاص اس دن ہمارا روزہ رکھنے سے ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے کہ جس کے بعد مشابہت والی بات باقی نہ رہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کا روزہ رکھیں گے، یعنی 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال جب ماہ محرم آیا تو اس کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اس سے علماء کرام مسئلہ نکالتے ہیں کہ عاشوراء کے روزہ کے ساتھ 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لیا جائے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت والی بات نہ ہو۔ محرم الحرام کے عاشوراء کو تاریخی اعتبار سے بھی ایک خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے، کیونکہ کئی تاریخی واقعات عاشوراء محرم کو رونما ہوئے، جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 10 محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم الحرام کو حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے، کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری۔ 10 محرم الحرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا منصب عطا ہوا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ عاشوراء محرم الحرام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ 10 محرم الحرام کو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ 10 محرم الحرام کو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ 10 محرم الحرام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ محرم الحرام کو حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف 10 محرم الحرام کو چڑھایا کرتے تھے۔ 10 محرم الحرام کے دن بروز جمعہ قیامت قائم ہوگی۔ 10 محرم الحرام کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، سمندر اور پہاڑ پیدا کیے۔ تو دوستو یہ تھی 10 محرم الحرام کے دن کی خصوصیت اور اہمیت۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے دوست محمد شفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔